دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے تو نیک ہیں، لیکن اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے جس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو مومن صبر کر کے اجر لیتا ہے، شکر کر کے بھی اجر لیتا ہے، دونوں طرح کے حالات میں۔ جب وہ صبر کر کے اجر لیتا ہے تو اس کا پھر مقام وہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہو پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑ لیا، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا والا نیک آدمی پکڑا ہوا۔ اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا درجہ وہ ہو جاتا ہے اس کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر بنظر غائر دیکھیں، ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے۔ تو خوشحالی سے کہیں بہتر امتحان ہے تنگ دستی۔ اس کی وجہ ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا، تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا ہوا، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے۔ تو تنگ دستی شاید جو ہے وہ یہ یعنی تندرستی میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئے گا کچھ بھی، اور جو ہی آپ کو بیماری ہوگی تو بیماری میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور آپ کو فوراً جو ہے وہ واپسی کی فکر ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو پوری طرح ہم اس کا کمپیریزن کریں نا تو الٹیمیٹلی یہ جو امتحان ہے نا تنگ دستی والا، یہ ذرا آسان امتحان ہے، خوشحالی والا بہت مشکل امتحان ہے۔ اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کے واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دونوں امتحان ہیں، اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے، وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ پریولیج صرف مومن کا ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ کامیاب ہے اور تنگ دستی میں بھی کامیاب ہے، ادھر شکر کر کے اور ادھر صبر کر کے۔ لہٰذا اس دنیا کو اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو۔ تو ہمیں امتحان ضرور ہے، امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ جس چیز میں میں ذمہ دار ہوں اس میں میرا امتحان ہے، جس میں ہماری ریاست ذمہ دار ہے ریاست کا امتحان ہے۔ ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت سارے حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دل گرفتگی اپنی جگہ، لیکن ہر امتحان اجتماعی معاملات میں ہمارا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہے وہ اس کا امتحان ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے دل پریشان ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں پریشان ہونے کی۔ تو پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔